हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम के बयान पर पीपल्स पार्टी शदीद नाराज, हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बयान को हुकूमती पॉलिसी जबकि वजीर कानून ने ख्वाजा आसिफ की जाती राय करार दे दिया। नवीद कमर ने कौमी असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, मुल्क के साथ मजीद तजुर्बे ना करने का मशवरा भी दिया। कौमी असम्बली में जेर बहस आने वाले इस अहम इशू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शुगर स्कैंडल पार्लियामेंट में लैंड कर गया। MNA उसामा हमजा की शुगर मिल्स मालकान पर कौमी असम्बली में चढ़ाई। किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर अरकान असम्बली फट पड़े। गंदम के बाद आलू और गन्ना काश करने वाले किसान इंतहाई मुश्किल में। कीमतें गिरने पर जानवरों को आलू खिलाने पर मजबूर। किसान लुट गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन ने कौमी असेंबली में हुकूमत को आईना दिखा दिया। इस इशू पर बात करने के लिए MNA उसामा हमजा हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में। और आखिर में कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वजीर आला पंजाब मुतहरिक हो गई। पंजाब के तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। फायर के नए SOPs बनाने का भी ऑर्डर दे दिया। हुकूमती और निजी बिल्डिंग्स की जांच और सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने की हिदायत जारी कर दी। इस अहम फैसले पर भी आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MNA उसामा हमजा। इनसे ही जो है वो शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा साहब, आपसे बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं किसानों के हवाले से भी, उनकी क्या जो है वो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं, शुगर स्कैंडल के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन जो एक सान्या पेश आया है कराची में गुल प्लाजा का, सभी के जो है वो दिल दहलाने वाला जो है एक वाकया है। सभी की नजरें उस पर हैं, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किस पे ये जिम्मेदारी डाली जाए। अब पीपल्स पार्टी MQM भी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 18वीं तरमीम पे भी जो है वो सवालात उठ गए हैं कि उसमें सूबों को इख्तियारात तो दिए गए लेकिन डिवॉल्व नहीं किया गया और इसकी वजह से सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा। आपकी क्या राय है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखें रबिया बहन, बात यह है, ये जब भी कभी इस तरह का सानहा रूनुमा होता है, ये आम तौर पे होता है 1 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 10 हफ्ते, फिर इंक्वायरियां लगती हैं, फिर फाइलें खुलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। आपको पता है कि किस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है। और जो बात सुबह कल असेंबली में पीपल्स पार्टी के MNA ने वहां पे बातें की हैं कि ये वो MQM के जो कायद थे इल्ताफ हुसैन, उसके बॉडीगार्ड ने एक मंजिल से बाकी मंजिलें बनाई। वो पुराने जो ज़ाब्ते थे उनको बालाए ताक रखते हुए, ये तो उसका सान्या हो गया तो उनकी लबकुशाई हुई। अब कभी और सान्या होगा तो पता चलेगा कि जरदारी साहब के फ्रंटमैनों ने और हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कितनी कितनी मंजिलें और किस किस तरह से हुई है। चाइना कटिंग, ये सारे अवामल हमारी सियासत के अंदर जो गलाजते हैं, ये दौरे जदीद की पैदावार हैं। ये इब्लाग के दौर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं और ये जबर का दौर है, इसमें लोग बोल नहीं पाते। जब बोलते हैं वोट की ताकत से बोलते हैं, फिर 8 फरवरी को उनकी आवाज दबा दी जाती है। जी, ये बात ये है कि गुल प्लाजा को पहला सान्या नहीं है, इससे पहले कितने सान्यात हुए हैं, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, कई बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए हैं। ये तो बज़ाहिर लगता है ऐसे ही कि ये हादसाती तौर पे आग लगी है, लेकिन मसला सोचने का ये है कि जब आग लगती है तो क्या वहां पे फायर अलार्म नहीं होता? वहां पे इसके मुतबादिल रास्ते और इमरजेंसी उसे एग्जिट कोई नहीं होते? ये कौन है जो इन चीजों को करते हैं? मैं आपको गोजरे के अंदर ऐसे मोहल्ले दिखा सकता हूं जहां पे 5-5 फुट की गलियां हैं चौड़ी। लोग अपने मुर्दों को अपने हाथों पे लेके आते हैं। ये उस दौर के जिन लोगों ने इन NOCs दिए इन बिल्डिंग्स के, इस असर कॉलोनी जैसी आबादियों के, उनको चौक के अंदर सजा देनी चाहिए। हमें कब्बे टांगने पड़ेंगे। ये खेतों का असूल है कि जब खेत को, फसल को जानवर कब्बे खराब करते हैं, किसान ये करता है कि वहां पे या तो पुतले बना के खड़े कर देता है या फिर वहां पे 2 कब्बे मार के टांगता है। हमने आज तक कोई कब्बा नहीं मारा। ये कब्बे वही हैं जो हमारा खून चूस रहे हैं।
یہ مافیاز ہیں ہر حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل کوئی نہیں ہے. اسامہ صاحب خالی قوم یہ بتائیں نا کہ یہ باتیں ہوتے رہیں گے. جی خواجہ آصف نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ریز کر دیا ہے یہاں پہ, اور جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم جس کو ہم اب تک جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے لیکن اس کی روح کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. صوبوں کو خود مختار تو کر دیا گیا لیکن پاورز جو ہے وہ سینٹرل ہی جو ہے وہ رکھی گئی اور ان کو ڈیوالو نہیں کیا گیا, اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان ایفیشنٹلی جو ہے وہ رن کر رہی ہیں. اب اس پر کیا کہیں گے آپ کے خیال میں کہ واقعی 18ویں ترمیم آ تو گئی لیکن اس کو جس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا؟ 18ویں ترمیم کی آمد پہ بہت بغل بجائے گئے. پیپلز پارٹی اور یہ ہماری مسلم لیگ نون کے یہ مشترکہ طور پہ لے کے آئے تھے. پیپلز پارٹی اپنا اس کو بڑا کریڈٹ دیتی ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور وسائل کی صوبوں تک تقسیم. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر لگا کہاں پہ ہے. جس طرح سے پنجاب کے اندر ایک شہر کے اندر کچھ چند سڑکات کو چمکا کے دھو کے اور بنا سوار کے پیش کرتے ہیں, سندھ کے اندر بھی یہی کیفیت. یہ گوٹھوں کھلیانوں کھیتوں تک جو سڑکیں ہیں جا کے دیکھیں کیا حال ہے. پنجاب کے اندر آپ پسماندہ بستریوں کا حال دیکھیں. پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہی سندھ میں تو لوٹ اس سے بھی زیادہ مچی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو کراچی سے پاکستان تحریک انصاف نے میجورٹی نشستیں جیتی تھیں. میجورٹی نشستیں یہ 15 یا 16 نشستیں آؤٹ آف 17. پھر کیسے بندر بانٹ کی گئی. یہ جب تک یہ سلسلے چلیں گے گل پلازا کیا اس سے بڑے بڑے سانے ہوں گے. ہماری آنکھیں تو 1971 کے سانے سے نہیں کھلی. اب ہم کسی بہت بڑے حادثے کے منتظر ہیں. کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ارد گرد کے حالات سے سبق نہیں سیکھتے؟ پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے, وینزویلا میں جا کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو بدمست بھینسا ہے یہ گرین لینڈ پہ چڑھنے کے لیے تیار ہے. ڈنمارک والے اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. ناروے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی, نوبل پرائز دو نہیں تو ہماری ایسی تیسی. ایران کے اوپر اگر امریکہ حملہ کرتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر ہوگا, اور مسلم امہ کے اندر سوائے ایران کے کسی ملک کے اندر کوئی ایسا دم خم نہیں ہے, جو ایسی قیادت نہیں ہے جو آگے بڑھ کے ان چیزوں کو دیکھ سکے. ان لوگوں نے خون دیا ہوا, اور خون کا دیا ہوا انقلاب, خون دے کے جو انقلاب آتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. امریکہ نے پہلے وہاں پہ مسلط کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے آج قومی اسمبلی میں اسامہ صاحب آپ نے بڑے اہم ایشوز اٹھائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو بھی ٹچ کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ آج جو اسمبلی میں آپ نے بڑے اچھے آپ نے ایشوز اٹھائے, میں چاہتا ہوں کہ ان پہ بھی بات کر لیجیے ذرا. آج آپ نے وہاں پہ بتایا کہ شوگر کے حوالے سے, جو شوگر کے آج بتایا کہ نوید قمر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی, باقی دوستوں نے بھی کیا, وہاں پہ رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, کہ اس وقت یہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گنے کی قیمت جو ہے وہ اس وقت ڈپریس ہے, کسان آپ کا خوش نہیں ہے. آپ نے آلوں کی بات کی, اب گوجرا کا بتایا, اوکاڑا کا بتایا, سہیوال کا بتایا کہ وہاں کے کسان جو ہیں اس وقت کس حالت میں ہیں, اور اپنی آلوں کی فصل جو ہے وہ ٹکے ٹوکری بک رہی ہے اور اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں ذرا اس کی ڈیٹیل میں بتائیں گے شوگر کی جو آپ نے بات کی کہ وہ مافیاز ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان پہ ہمیں تھوڑا سا آپ کا انپٹ چاہیے جو آج آپ نے وہاں گفتگو کی ہے, جو کسان اس وقت سفر کر رہے ہیں. سر رؤف کلاسرا صاحب, آپ ایک درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں, اور آپ کی یہ جو معاشی یہ جو ڈگڈگی بجانے والے ہیں, آپ ان کی گرفت بھی کرتے ہیں. یہ ہمیں سب کچھ بڑا چمکدار بنا کے دکھاتے ہیں. یقین مانیں یہ کسان, ہمارے کسان کی کوئی آواز نہیں. یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کے جو لیڈر ہیں وہ اس کو ہی کھاتے ہیں. میں چھوٹا سا, یہ ہمارے ادھر پڑوس میں چودھری شوگر مل تھی, میاں صاحبان کی فیکٹری, وہ اب اتفاق سے یہاں پہ چونکہ شوگر کا وہ پرسنٹیج کم تھی, وہ کاٹن زون میں رحیم یار خان لے گئے اس کو, چونکہ ہر چیز پہ دسترس ہے. مزے کی بات یہ ہے پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ادھر گوجرا میں 5 یا 6 چھوٹی شوگر ملیں تھیں. یہ جب ہم نے جمہوریت میں بہت ترقی کر لی,
پھر یہ ہوا کہ یہ شوگر ملیں چند خاندانوں کی رہ گئیں، اور وہ بھی جو حکمران خاندان تھے. یہ زرداری فیملی کی ملیں ہیں، شریف فیملی کی ملیں ہیں، ان کے چہیتوں کی ملیں ہیں، یہ جہانگیر ترین کی ملیں ہیں، یہ ہمایوں اختر کی ملیں ہیں. آپ ان کو چیک کریں کون ہے یہ، ان کے تانے بانے کہاں پہ جا کے جڑتے ہیں. غریب کسان کا خون چوسنا ان کا وتیرہ. انہوں نے پیمنٹس کے اندر وہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، پیمنٹ نہیں کرتے، اور ادائیگیوں کے اندر اتنا لوگوں کو خوار کیا جاتا ہے. یعنی ایک کنجوانی شوگر مل ہے، کنجوانی شوگر مل میں وہ بارٹر سسٹم چل رہا ہے. آپ گنا دیں چینی لینے، چینی اگر 14,000 ریٹ ہے 14,800 روپے میں دیں گے. اور پھر اس کے اندر بھی آگے ان کے بہت سارے ایسے ڈیلرز ہیں اور سالوں سے لوگوں کو پیسے دبائے ہوتے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے سر؟ وہ تو آپ نے بات کی، آپ کا اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے، جو مجھے آپ کی بھی بات سمجھ آئی، نوید قمر صاحب کے بھی ہم آتے ہیں، کہ وہ یہ کہہ رہے، کسان کہہ رہا ہے کہ آپ جتنی مہنگی چینی بیچ رہے ہیں اتنا سستا را مٹیریل لے رہے ہیں، ہم سے گنا سستا لے رہے ہیں اور مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ریٹ نہیں مل رہا میرا خیال ہے جس پرائس پہ وہ فی من چاہتے ہیں، نمبر ایک. دوسرا جو پوائنٹ آج وہ اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جناب کہ جب بھی یہ کریشنگ سیزن اس وقت شروع ہے اور یہ چینی کی اس وقت مطلب ہے اس کی پیداوار ہو رہی ہے، ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، اسی وقت چینی امپورٹ کر لی گئی سر. 3 لاکھ ٹن آگے $130 ملین کی وہ لے لیا، جس سے آپ کے گنے کی قیمت جو ہے وہ مل والے کم کر رہے ہیں. سیم آپ کو یاد ہوگا گندم کے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ادھر بلینز روپیز کے کسان کے ساتھ ہوا کہ جب یہاں پہ آپ کی گندم کی وہ فصل کٹنے والی تھی، نگران دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی وقت یہاں جہاز جو ہے لینڈ کر رہے تھے آپ کی گندم سے بھرے ہوئے، تو چینی کی آپ کی قیمت جو ہے 2,000-3,000 تک چلی گئی تھی. اب 2,200 روپے انہوں نے لاسٹ ایئر کے. سو کسان تو اس طریقے شوگر میں بھی لوٹ گیا ہے، وہ یہ گندم میں بھی لوٹ گیا ہے سر. تو اس پہ آپ کی جی روب بھائی بدقسمتی سے یہ ہماری پیپل فرینڈلی اگر پالیسیز ہوں گی عام آدمی تک اس کے اثرات جائیں گے. آپ نے درست فرمایا، جب نگران دور میں آج سے 2.5 سال پہلے جب گندم کی فصل آنے کو تھی، انہوں نے گندم امپورٹ کر لی. اور گندم بھی امپورٹ اس طرح کی وہ گندم ہوتی ہے جو عام طور پہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں فلور مل والے سے، وہ ہماری اس کا آٹا اور اس سے روٹی نہیں بنتی، وہ ہماری ادھر کی دیسی گندم اس میں ملا کے چلاتے ہیں اور مہنگے داموں لی. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پرچیز نہ کی. پرچیز نہ کرنے سے جو گندم ہمیں 3400-3500 روپے من گھر پہ کسان کو پڑتی ہے، وہ میں نے خود حلفن کہتا ہوں میں نے 3 مہینے رکھ کے 2100 روپے میں وہ گندم بیچی تھی. کیا کریں؟ ہماری کیش کراپ ہے، ہماری 70% آبادی جو زراعت سے منسلک ہے، اب تو 5,000 روپے کیش کراپ گندم ہے. 5,000 روپے آپ نے تو اس پہ اور اب 5,000 روپے بک رہی ہے. جو ساہوکار تھے، جو پیسے والے تھے، آج 5,000 میں اگر گندم بک رہی ہے تو ان کے منہ پہ تماچا ہے. آپ کو علم ہے جو انٹرم سیٹ اپ میں جو وزیر اعظم تھے، جب ان سے کوئی گرفت ہوئی اس کے بعد یہ حکمران پارٹی کے کسی ایم این اے نے بات کی کہ آپ نے بڑا کسانوں کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے کہا چپ کر جاؤ نہیں تو میں بتا دوں گا 8 فروری کو میں نے کیا تمہارے لیے. دیکھیں یہ معاملہ پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. اگر زمیندار کے گھر میں کوئی 4 پیسے ہوں گے تو شہروں کے اندر رونق اسی سے آئے گی. اور میگریشن بھی شہر کے دکانداروں دیہاتوں سے میگریشن بھی نہیں ہوگی شہروں کو. وہ جو آج سے 4 سال پہلے جس گنے کی قیمت 450 یا 425 روپے تھی، چینی کا ریٹ 90, 100 اور 110 تھا. آج وہی گنا جب چینی آپ کی 200 کے قریب بک رہی ہے، کیوں اس کو 400 یا 450 روپے کرتے ہیں؟ اس کو 600, 700, 800 روپے پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ ہم نے زمیندار کا احسان ہے قوم پہ. وہ اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے لیے بھی کرتا ہے اور قوم کے لیے یہ بتائیے گا اسامہ صاحب، یہ بات بتائیے گا کہ ایک یہاں پر ہر کسی کا یونین ہے، ہم صحافیوں کی بھی یونین ہے سر، سینیٹری ورکرز ہیں ان کی بھی ہے، کلرکس ہیں ان کی بھی ہے، وکیلوں کی بھی ہے، مطلب ہے یہاں پہ ڈی ایم جی افسران کی بھی ہے، پولیس افسران کی بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں سب کی یونین ہے، سب کو پتہ ہے ہمیں.
یہ اتنا لاکھوں آپ کا کسان ہے, کروڑوں میں جاتی ہے اس میں, ایک کسانوں کو کوئی ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی ہیں تو دو چار کوئی بیچارے کو آتے ہیں, کوئی آوازیں کوئی سڑکوں پہ نکلیں تو ان کو بھی کوٹ مار کر کے بھگا دیا جاتا ہے. ایک فارمرز یہاں پہ ایسوسیشن آف پاکستان بنی تھی فائر, وہ اس کا کبھی ہم نے ذکر نہیں سنا. مطلب ہر وقت یہاں پالیٹکس پہ بات ہو رہی ہے تو فیئر انف, تو کسانوں کی کوئی یونین, کوئی آپ لوگ بڑے تگڑے لوگ ہیں سینٹر پنجاب کے, تو ہماری ساؤتھ والے تو بیچارے پتے, میں ساؤتھ کا ہوں خود ہی, مجھے اندازہ ہے, وہ تو اتنے اللہ لوگ ہیں, ہم تو سارے, ہم تو بس اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے ہیں. کوئی سینٹر پنجاب کے جو ہمارا کسان ہے وہ تگڑا کسان ہے, بولتا ہے, بات کرتا ہے, تو آپ لوگ کوئی اس پہ کوئی یونین بنا کے ایسی کوئی, میں اس دن دیکھ رہا تھا فرانس میں کتنا پاورفل ان کے کسانوں کی یونین ہے سر, پورا یورپ ڈرتا ہے کسانوں سے. ہمارے ہاں یہ بیچارے کسان ڈر رہے ہوتے ہیں, اپنی چیزیں لے کے پھیرے ہوتے ہیں. کلاسر صاحب بات یہ ہے, یہ وہ ایک نا, یہ غلامی نے ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال دی ہیں. یہ ساتھ ہی بارڈر کے اوپر آپ کے ساتھ آپ کے سکھوں نے جس طرح سے موومنٹ چلائی تھی کسانوں کی, اور کسانوں سے کشٹ آتا تھا ان کو دیکھ کے, اس طرح کا 10% بھی ہمارے کسان کر لیں تو ہماری آواز نہیں کوئی روک سکتا. ہم سے تو وہ سکھ چنگے ہیں, ہمارے سے تو سکھ بھلے ہیں جنہوں نے لڑ کے اپنا مطالبہ منوایا. وہ دھوپ میں بیٹھے رہے, وہ بارش میں بیٹھے رہے, وہ سردی میں بیٹھے رہے. ان کی ایک یونین ہے. ہماری طاقت, میں ایک دفعہ شوگر مل میں گیا ہوں, میرے ساتھ کچھ 4 اور جو کسان رہنما تھے سو کارڈ وہ تھے, میں نام نہیں کسی کا لوں گا, وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے جاتا ہے, اسامہ بھائی اب پھر 4 دن بعد کریں گے. ہم نے نو کین کیا ہوا تھا کہ ہم نے مل کو, چودھری شوگر مل کو گنا نہیں دینا. ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے ایک بندے کو اٹھا کے انتظامیہ لے جاتی تھی اندر, کہتی تھی اپنے CPR دو, تمہاری ادائیگی کر دیتے ہیں. گنا کم تولتے ہیں اور ورائٹی پہ کٹوتی کرتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, پیمنٹ نہیں کرتے, پھر صحیح قیمت نہیں دیتے. سر گنا بھی ہمارے کچھ 10-15% کسانوں کا ہے, لیکن جو 60-65% کسان, جو 70% کسان جس کی کیش کراپ گندم ہے اور پچھلے 3 سال سے ذلیل کر رہے ہیں. یہ آلو کو ذرا بتائیے, آلو پہ بھی بات کی, آلو کی کیا کراپ کی حالت ہے سر؟ آلو کا آج آپ نے بتایا کہ وہاں پہ گندم پہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں گندم پہ گزارش کروں گا. ہماری گندم کا حالت یہ, اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم 3500 روپے کے خرید کریں گے. پہلے آج سے 3 سال پہلے 4000 تھی. زرعی عوامل چیک کریں جو اس کے اندر ان پٹس ہیں. اس وقت جو کھاد ہے یہ یوریا, یہ 4350 روپے میں, DAP 15,000 سے 15,200 روپے, اور پوٹاش جو ڈالتا ہی نہیں, حالانکہ بیسک اس کو متوازن کرنا چاہیے, 13,500 روپے فی بوری ہے. ان عوامل کے ساتھ بجلی مہنگی, ڈیزل مہنگا, پھر ریٹ آگے سے کم, 3500 روپے کوئی قیمت نہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہم نے صرف 62 لاکھ ٹن خریدنی ہے, وہ بھی صرف اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہیں. بینظیر صاحبہ نے 90 میں تو پیپلز پارٹی والوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے تم ہی تھوڑی سی اکڑ دکھا لو. 90 کی دہائی میں جب آلو کا ریٹ گرا, انہوں نے پاسکو کے ذریعے سے خرید کی. اس کے اندر اگر درد تھا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آلو کی قیمت ٹھیک ہوئی تھی. مارکیٹ کے اندر اگر گورنمنٹ کنٹرول نہ کرے تو یہ ساہوکار تو غریبوں کا خون چوسنے والے ہیں. صاحب آپ نے ابھی بات کی سکھوں کی, کہ وہاں پہ انڈین پنجاب میں سکھوں نے, جٹوں نے بڑی زبردست قسم کی, یا باقی جتنے بھی کسان تھے ہمارے بھائی سب, اس کے بہت بڑی کامیاب, انہوں نے قربانیاں بھی دیں, ان تشدد بھی ہوئے, گرفتاریاں بھی ہوئیں, آخر دے پریویلڈ. تو سر ایک آپ جو ہیں, آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ نے 4 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے, کہ آپ نے بتایا کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتے آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں رؤف صاحب آپ آ جائیں, آپ کو پیسے دے دیتے, حمزہ صاحب آپ آ جائیں, ربیہ آپ آ جائیں, آپ اپنے پیسے تو لیں وہاں پہ. آپ نے کوئی مطلب اب ہم نے امپورٹ تو نہیں کر سکتے ان کو, اپنے سکھ بھائیوں کے, کہ کچھ عرصے کے لیے ہم ان کو مطلب لے آئیں کہ ہیں جی ہمیں آرگنائز کر دیں, ہمیں کچھ ذرا ہمارے کسانوں میں کچھ جان ڈال دیں, جو جیسے ہے یہی کراؤڈ ہے, یہی ہم لوگ ہیں. آپ نے کوئی کمپین نہیں شروع کی کہ ان کسانوں کو ذرا اکٹھا کیا جائے؟ حالات تو میں نے سن لیا آپ سے کہ ایک ایک کو آتے ہیں, لے جاتے ہیں, ان کا بل کلیئر کیا, تو میں اس کے بعد تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. تو آپ کو ان کو افیکٹولی اکٹھا نہیں کر سکے, کوئی نئی قیادت کی ضرورت ہے اس وقت یہ کسانوں کو, اتنا جتنی ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. خدا کرے ہمارا ذمہ دار جو ہماری فوڈ باسکٹ بھرتا ہے, یہ اپنی اہمیت کو پہچانے, یہ جانے کہ یہ اس دھرتی کا سینہ چیر کے دھوپ میں, پلتی دوپہر میں, اور
اور कोरे वाली रातों में वो पानी लगाता है और अपनी फसलों की हिफाजत करता है। ये अपनी अहमियत को समझें, ये खुदा का नायब है। देखें, ये लोगों की खिदमत करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है और अपनी कौम को देता है। हमने आपके सामने ये बॉर्डर बंद हुआ है, बॉर्डर बंद होने से हमारी जो आलू की पैदावार है वो ये अफगानिस्तान की तरफ नहीं जा रही। आपके वजीर पेट्रोलियम 4 दिन पहले इरशाद फरमा रहे थे 300 अरब रुपए का पिछले साल वहां से अफगानिस्तान से और बॉर्डर से हमारा ये तेल की मसनूआत आई हैं। हुजूर, हमने बॉर्डर पे हमने पैरा देने, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। किसान तो अपने खेतों में हल चलाता है। ये अब उसी की, अब अमेरिका, पहले देखें ब्रिटिशर्स ने वहां पे मार खाई अफगानिस्तान में, फिर यूएसएसआर टूटा। सब्जेक्ट सर नौसम भाई, लास्ट में मेरे सब्जेक्ट की तरफ आ रहा हूं, ये मैं सब्जेक्ट की तरफ ही आता हूं। फिर 40 मुल्कों की फौज, बाकी हम उधर एंगेज करके अब सरहदें बंद करते हैं तो उसका अल्टीमेट क्या होगा? हमारा आलू नहीं जा रहा। अब वो कहते हैं, हम कहते हैं कि सरहद खोलो, वो कहते हैं हम नहीं खोलते, उनको नहीं जरूरत, उन्होंने अपने उसके अल्टरनेट अपना लिए। ये बताइएगा उसामा भाई, आप बड़े मुश्किल हालात में जीते हैं, इलेक्शन जीते, 8 फरवरी वाला सब जानते हैं, मुश्किलात थी, इंतजामिया थे, पुलिस थी, सब कुछ था, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पीटीआई के दोस्तों का। इसके बावजूद आप गोजरा से जीते हैं सर। अब मेरा ख्याल गोजरा ही आपकी कंस्टिट्यूंसी, अगर मैं ठीक कह रहा हूं सर। तो जब आपका वहां का वोटर आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि इतने बड़े मुश्किल हालात में आप जीते हैं, तो वहां के किसान को कम से कम अपनी कंस्टिट्यूंसी के हद तक तो आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी बात मानते हैं, सुनते हैं। अगर आप अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपने उनको नहीं कर सकते तो बाकी मुल्क तो दूर की बात है सर। देखें, एक कहते हैं कि इनकलाब के आगाज होते हैं एक फर्द से। मैं अगर ठीक हूं, अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लूं, तो मेरा ख्याल है इसी तरह से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आएगी। हमारा किसान अगर अपनी अहमियत को समझता है, एक छोटा किसान है, एक 2 एकड़ का किसान, सर वो आपको वोट दे, मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो आपको वोट दे देता है, वो उसको समझ आती है। आपकी इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि हमने इकट्ठे होकर जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, वी हैव टू यूनाइट, मिलियंस ऑफ किसान है, वोट आपको दे देते हैं, उसको आपकी वो बात समझ आती है, और उसको आपको सियासी बात समझ आ जाती है, फेयर इनफ। ये उसके अपने फायदे की बात क्यों नहीं समझ आती, जिसमें उसका अपना फायदा है? आप क्यों नहीं समझा पाते उसको? उन्होंने जबर के बावजूद हमारे निशान ढूंढ के हमें वोट दे दिए। ये बात मैं लेकिन शायद वो सड़कों पे आने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि उन्हें पता है कि इस वक्त क्या सड़कों पे, जरूरी नहीं है सर कि सड़कों पे आए बगैर भी तो सर एहतजाज की शक्ल में जरूरी है। उसामा भाई, कोई एहतजाज के लिए जरूरी नहीं होता बंदा सड़कों पे खुदा ना खासा तोड़ फोड़ करे, लड़ाई झगड़े करे, बैकआउट करने के, अपनी चीजें होल्ड करने के, अपनी मतलब चीजों को जैसे करते हैं हम नहीं सप्लाई करते, जैसे गन्ने की बात हो रही थी, ये मौके होते हैं कि आप जिनको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करते हैं। इसमें तो कोई जरूरी नहीं है सड़कों पे आए खुदा ना खासा लड़े भिड़े वो लड़ाया करें। मैं फूड सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर भी रहा हूं। अब तो हमारी पार्टी पॉलिसी ये है कि हमने रिजाइन किया हुआ है, अगर दोबारा ज्वाइन करेंगे तो बात करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करूं, मैं पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, नून लीग वालों से, हमारे वहां पे कुलीग हैं, हम उनसे कहते हैं अब जैसे भी हैं, आप कम से कम किसान की आवाज बने, किसान की आवाज बने। लेकिन होता यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, उन्होंने फॉलो करने उसको, हम उस पर एतराज करते हैं। हम चाहे 180 प्लस थे जीते हुए, वी वर curtailed to 92 और उसमें भी 12-13 हमारे फिर उड़ा दिए। ठीक, हम तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। डिटेल में बता रहे थे उसामा साहब के क्या उन्होंने जो इश्यूज हैं वो कौमी असेंबली में उठाए, खासतौर पर शुगर स्कैंडल के हवाले से, इसके अलावा किसानों की क्या रिजर्वेशंस हैं, गंदम के हवाले से, आलू के हवाले से डिटेल में जो है वो हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अलमिया ये है कि हर दफ़ा जो है, हर साल जो है वो हम एक शुगर स्कैंडल की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे किसान जो है वो भी रो रहे होते हैं, जो लोगों तक कीमतें पहुंच रही होती हैं वो भी इस कदर महंगी हो चुकी होती हैं कि लोगों पर जो है वो इसका बोझ नजर आ रहा होता है। लेकिन स्कैंडल और स्कैंडल की नौयत हर दफा हम देखते हैं कि वही होती है, लेकिन इस पे ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई पकड़ होती है, ना कोई सजाएं होती हैं, ना कोई एग्जाम्पल सेट की जाती है। बस
رپورٹس آتی رہتی ہیں. کلاسرا صاحب آج بھی جو ہے وہ شوگر اسکینڈل کے حوالے سے جو ہے بڑا شور مچا قومی اسمبلی میں, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, کیا ہوا؟ میں آتا ہوں, بڑا اہم سوال ہے. وہاں پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہوئی, ویری میننگ فل ڈیبیٹ ہے. مس ممبران نے خاصے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایک چیز جو تھی جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی, یہ کرائسس آ کیوں رہا ہے, وہ رانا تنویر صاحب منسٹر فار انڈسٹریز ہیں, انہوں نے بات کی اور ہر وزیر یہ بات کہتا ہوا گیا, ہر وزیر اعظم کہتا گیا, لیکن کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکا. وہ کہتے ہیں ڈیٹا جو ہے نا, آپ کے پاس ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ کے پاس اعداد و شمار بھی نہیں ہے کہ آپ کو کب کتنی گندم چاہیے, کب کتنی چینی چاہیے, کب آپ کی ضروریات ہیں, اتنی پیدا ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہونی چاہیے, اب سرپلس نہ ہو. اب اس ملک کے پرابلم دو چیزوں سے ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو کرائسس آ رہے ہیں, اسکینڈل آ رہے ہیں, یا سرپلس ہو جاتی ہے, شارٹ ہو جاتی ہے, درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جو بش نے کہا تھا نا کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اینڈ ان کا کہنا دیر آر نو نیوٹرل گراؤنڈز. یہاں بھی وہی حساب ہے کہ برابر پہ نہیں چھٹنا, یا بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کی گندم کی طرح وہ آپ کی کرائش کر جائے گی, یا آپ کی کم ہو جائے گی تو چینی کی طرح آپ کی جناب وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. سو یہ ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس صوبے ہیں, آپ کے پاس وہاں پہ ان کے محکمے ہیں, پھر آپ کے پاس فیڈرل حکومتیں ہیں, پھر آپ کے پاس اس کو یہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ ڈویژن کے ڈپارٹمنٹ, مطلب نیم اینی تھنگ. ڈیٹا نہیں ہے کہ اس سال گندم ہمیں کتنی چاہیے ہوگی, اتنی کاشت کرا لیں, جتنا زیادہ ہونا کام ہو, چلو کوئی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے, شوگر کتنی ہونی ہے. یہ آج انہوں نے بھی کہا. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہیپ ہیزٹ آپ فیصلے کرتے ہیں, یا زیادہ منگوا لیتے ہیں یا کم چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کی کاسٹ کون پیدا کر رہے, دو لوگ کر رہے ہیں. ایک کسان کر رہے ہیں جب اس کی فصل اس کی کریش کرتی ہے, جیسے گندم کا کیا آپ نے, اس سال آپ نے گندم منگوا لی جس وقت آپ کی فصل آنے والے تھے نگران حکومت کے دور میں, آپ کے اپریل مئی تک جہاز جو ہیں وہ لینڈ کر رہے تھے گندم کے, جب آپ کی اپنی یہاں لوکل کراپ آ رہی تھی, تو پھر اس کو کریش ہونی تھی. جنہوں پیسہ بنانا تھا, مال بنانا تھا, کروڑوں ڈالر جو بنایا, مجھے کچھ پتہ بھی ہے کون کون سے لوگ شمال تھے, مال بنا کے نکل گئے, اور کسان آپ کا اربوں روپے وہ بیچارہ اس سے محروم ہوا. جو پیسہ جانا چاہیے تھا رورل اکانومی میں وہ نہیں کیا آپ نے. مطلب غریب وہاں کسانوں کو جیب سے پیسہ نکال کے تو شہر کے لوگوں کو امیر کر دے. شہر میں تو اپرچونٹیز ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, لوگ غریب ہوتے ہیں دیہات میں, شہروں کو آ جاتے ہیں, پھر شہر بھگتے ہیں ان کو, پھر آپ کے انفراسٹرکچر پرابلم ہے, دیگر پرابلم ہے, وہ ہوتا ہے ایک چیز. اب آپ نے دوسرا کام کیا کیا ہے, شوگر کا دیکھ لیں, یہ مزے کی چیز ہے. آج انہوں نے بتایا کچھ عرصہ پہلے 40 کروڑ ڈالر کی وہ کہتے ہیں ہم نے ایکسپورٹ کی تھی, چینی بہت زیادہ ہو گئی تھی. اب پتہ چلا کم ہو گیا, ہم نے کچھ 14-15 کروڑ ڈالر کی امپورٹ کر لی. یہ کیسا ہے, یہ بھی کی بات ہے, یہ 3-6 مہینے کی بات ہے, ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے. یہ مطلب شوگر لگا ہوا ہے اس ملک میں, اور اسکرپٹ سیم ہی ہے, سیم اسکرپٹ. مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں یہی شوگر اسکینڈل, میں نے پہلے آ کے رپورٹ کیا تھا, اللہ جنت بخشے ان کو ادا کرے, اپنے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب فیڈرل سیکرٹری ایگریکلچر. پہلی سٹوری میں نے ڈان کے لیے آ گئی کہ مجھے ایگریکلچر کی بیٹ ملی تھی, مجھے سب پتہ ہے. اس وقت کسانوں کے پیسے جو ہے نا شوگر مل والے لے کے بیٹھے تھے, ڈاکٹر صاحب لڑ کے وہاں پہ جا کے کسانوں کو وہ پیسے لے کے دیتے. آج بھی وہی آپ نے اسامہ صاحب کو سن لیا, آج بھی پیسے نہیں دے رہے. اس وقت استحصال ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا تھا. اچھا ہمیں بتایا گیا تھا اگر تاجر بن جائے, تاجر اگر حکمران بن جائے, فیوڈل بڑے انتہائی غلط لوگ ہوتے ہیں, زمیندار بڑے بالکل پسماندہ لوگ ہوتے ہیں. ٹی وی ڈراموں میں وہ مطلب ہمیں دکھایا گیا کہ تاجروں کو بنائیں جی, تاجر بڑے سوٹڈ ووٹڈ, میرے پڑھے لکھے, جی سی کے پڑھے تو ایس این کے پڑھے تو فلانے کے پڑھے, آؤ جی پڑھا لیں. پھر وہ تو بزنس کی طرح چلا رہے ہیں. پالیٹکس کو بتا کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا. سو اب یہ بتائیں, یہ کوئی دنیا کے ملک میں ہوتا ہے یار کہ آپ نے 3 مہینے پہلے 40 کروڑ ڈالر کی بھیج دی, اب آپ نے کہا شارٹ ہو گئی 14-16 کروڑ کی منگوا لو ڈالر کی. تو مینس کہ سم باڈی از مینٹنگ منی. آپ اس وقت ایکسپورٹ میں بھی پیسہ بنا رہے ہیں, کیونکہ آپ وہاں سے لوکل مارکیٹ آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے. جو ہی ایکسپورٹ کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, 2-4 لاکھ ٹن اگر آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ لوکل مارکیٹ کی پرائس بڑھ جاتی ہے. جو ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ یہ ایکسپورٹ ہو رہے, لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے شارٹ ہو جائے گی, تو ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پرپز ہوتا ہے ان کا. جب میں نے پہلے بھی کہا تھا ملک کے وزیر اعظم کی بچوں کی شوگر ملیں ہوں گی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے آگے دوست یار جو ہیں ان کا بزنس گروپس کی شوگر ملیں ہوں گی, ہمایوں اختر صاحب کی ہوں گی, یا دریشک صاحب کی ہوں گی, اس کے بعد یہ چودھری گروپ آپ کے خسرو بختیار صاحب کی ہوں گی, ان کے بھائیوں کی ہوں گی. تو جناب یہ پھر اس طرح کے ڈاکے جو وہ بات کہہ رہے تھے, مافیاز, پھر ان کے حق میں فیصلے, گنے کی قیمت کب کم کرنی ہے کب نہیں کرنی, جھوٹ بولنا ہے, جھوٹے فکر دینے ہیں. وزیر صاحب خود کہہ رہے تھے اس ملک میں ڈیٹے نہیں ہے, یہ 25 کروڑ کا ملک چلا رہے ہیں. وزیر کہہ رہا ہمارے پاس ڈیٹے نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے, اور ہر دفعہ جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں صحیح بتایا نہیں. ہاں تو اس لیے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی گئی. کل یاد دلے گا, میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب آیا تھا تب بھی آیا تھا, اس عبدالرزاق داؤد نے کہا تھا کہ مجھے شوگر مل ایسوسی ایشن والے بیوقوف بنا رہے ہیں. میں کہا نہیں, تسی منہ کرنے اپنے بزنس میں کیوں نہیں بننے دیتے بیوقوف. آپ کو اتنا پتا ہے نا اس کا عبدالرزاق داؤد کا اپنا, وہاں پہ کوئی آپ کو بنا سکتا ہے بیوقوف, یہاں بن جاتے ہیں بیوقوف. جی 4 بندے آئے ہیں, ہمیں آگے
वो चूना लगा के हमें पता नहीं ठीक, चला, हाँ। और हम इतने चुने मुने थे, हम पे जानबूझ के करते हैं सारी चीजें ये, बिल्कुल। और वो शुगर क्राइसिस आया था, कितना बड़ा नुकसान हुआ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इसी पॉइंट पे जो है एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है क्योंकि क्लासा साहब जो है वो कौमी असेंबली में भी जो है वो मौजूद थे, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो क्या गुफ्तगू हुई और किस बात पे जो है वो एक दूसरे से नाराजगी का इजहार किया, उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स पे आजकल जो है बड़ी हलचल मची हुई है। 18वीं तरमीम को एक दफ़ा जो है उन्होंने फिर ज़ेर बहस जो है वो ले आए हैं। इस पे जो है नवीद कमर साहब ने तो कहा कि ये हुकूमती पॉलिसी है, लेकिन वजीर कानून ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ का ये अपनी ज़ाती राय है, उन्होंने बिल्कुल खुद को जो है वो डिस्टेंस कर लिया इससे। बिल्कुल, कौमी असेंबली में मैं आज वहाँ मौजूद था, तो आज बड़े अहम इश्यूज वहाँ पे है और बड़ी अच्छी डिबेट्स वगैरह भी हैं। PTI जो है वो भी अब वहाँ पे पार्लियामेंट की उसमें डिबेट्स में शरीक होना शुरू हो गया जब से अपोजिशन लीडर उनके हैं। सो इट वाज सबूत आज सेलिंग थी, और यही हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, इनको उठाएं और एजिटेट करें। सो दैट्स अ गुड न्यूज़। बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी आज बातें की। ये KPK को वो उनको गंदम की उनकी सप्लाई का मसला आ रहा था पंजाब से, कोई बैन का, तो उस पर उन्होंने बताया राना तनवीर साहब ने कि बैन वगैरह कोई नहीं, परमिट वगैरह है, जितनी गंदम हम उनसे राब्ते में है। सो उस तरह के इश्यूज वहाँ उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आज थी वो को नवीद कमर साहब की थी। उन्होंने जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम को लेकर कहा कि ये एक इसका मतलब उनके कहने का मकसद ये था ख्वाजा आसिफ साहब के 18वीं तरमीम के जो मकासद थे जिनके लिए इसको किया गया था वो पूरे नहीं हुए। मतलब अभी इस बात पे साफ ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी समझती है कि आप 18वीं तरमीम को स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है कि सूबों को बहुत पावर चली गई है, पैसा चला गया, तो सेंटर को हम कैसे चलाएंगे। सो वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी हर बात के पीछे भी उन पर तनकीद जब होती है वो यही समझते हैं कि ये शायद अगली तरमीम जो आनी है ना, ये उसी के लिए ग्राउंड हमार कर रहे हैं, लिहाजा वो अभी से इस बात पे अटैक करते होते हैं। तो जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात उनके सख्त हो सकती है, उन पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, सवालात उठाए जा सकते हैं कि उनका मोटिव क्या है। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, सारे सूबों की बात कर रहे हो, सारे इसमें शामिल है। मेरा ख्याल है कि यहाँ से NFC के पैसे लेके जाते हैं आप, जितने बिलियंस ऑफ रुपीज, एक PFC होते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता है, क्या आप वहां पे उसके बोर्ड का इजलास बुला के अपने इजलास जो है उनको पैसे देते हैं, उनको एलोकेशन करते नहीं करते? आपने लोकल ये बॉडीज का सिस्टम जो था वहां पे, लोकल गवर्नमेंट सी मुशर्रफ का जो भी था उसका लोकल बॉडीज का बेहतरीन सिस्टम था कि अगर वो आज तक चल रहा होता तो बहुत बड़ा आज आपके इंस्टीट्यूशन बन चुके होते। उसको मरवाने वाले, उसको किल कराने वाले, ये खत्म कराने वाले ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी थी। सो ना आप खुद वहां गवर्नेंस कर पा रहे हैं, ना आप लोकल बलदियाती को करने दे रहे हैं। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। सो आने वाले दिनों में फायर वर्क जो है ना, मुझे बढ़ता लग रहा है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में इन्हीं इश्यूज पे, और स्पेशली 18वीं तरमीम जो है, इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूज फायर वर्क। इतनी आसान स्मूथ सेलिंग मुझे पहले की तरह नहीं होगी। आपकी दफा मसले सीरियस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पॉइंट पे नाजरीन आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।